السلام علیکم پیارے ناظرین، ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ چھت سے نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس عورت کے حسن و جمال نے بادشاہ پر جادو کر دیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فیروز کو بلایا جائے۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس خط کا جواب بھی لے کر ہی واپس آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ بیوی نے یہ بات سنی تو دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آج ہمارے غریب خانے میں کیسے آ گئے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی سمجھدار تھی، بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی۔ بادشاہ کا شیطانی ذہن پڑھ لیا اور کہنے لگی، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں آپ ہی بادشاہ ہے، لیکن بڑے بزرگ یہ بات کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ کبھی بھی مردار تو کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں، اس برتن میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا، بڑا نادم ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر فیروز کے گھر میں ہی بھول گیا۔ دوسری طرف فیروز کو آدھے رستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے جوتے پر پڑی، جو بادشاہ جلدی میں فیروز کے گھر ہی بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر فیروز کو 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور بہت سارے تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ فیروز کی بیوی نے کہا، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ داماد اور بیٹی کے لائے ہوئے تحفے دیکھ کر میکے والے بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا حال پوچھا اور نہ اس کو واپس لینے میکے گیا۔ کچھ دن بعد اس کے سالے فیروز سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو ایسا کر لو،
لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو قائم و دائم رکھے۔ بیوی کے بھائیوں نے کہا قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص فیروز کے حوالے کیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا فیروز کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے بیوی کے بھائیوں سے پوچھا کیا فیروز نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے وہ پہلے تھا؟ بیوی کے بھائیوں نے کہا جی بالکل ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس فیروز سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں میں ایک دن باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں شیر مجھے کھا نہ جائے، اس لیے شیر کے احترام میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ فیروز اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ پیارے ناظرین، نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ یہ سارا معاملہ، سارا ماجرا کیا تھا۔ پیارے ناظرین، کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ اپنے گھروں کے راز کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیں۔